आपने पहचाना है, आपने मैसेज लिख के भेजा कि मैंने आपको पहचाना। जब आप मुझे पहचान रहे तो नाम से क्या मतलब है? ये आपने कहा कि आपने फोन किया, फोन तो मैंने नहीं किया यार। फोन आपने नहीं किया, आपका मिस कॉल पड़ा है, तो दिखाऊं तो आपको? मैंने मिस कॉल नहीं मारा, पहले फोन कर रहा था। अभी ये जो फोन लगा है, ये आपने कबूल किया कि नहीं किया? आपने कबूल किया कि नहीं किया? क्या? एक मिस कॉल है, एक कॉल आया है, ठीक है? तो मैंने आपने फोन नहीं उठाया, तो आपने कबूल किया कि हाँ मैंने आपको पहचाना, इसलिए आपको कॉल किया, ठीक है? अब बात करिए। हिदायत भाई, इससे शर्त तय कर लें पहले कि बदतमीजी नहीं करेगा, और 2-2 मिनट तय करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, 2-2 मिनट तय करेंगे, बदतमीजी नहीं करेगा किसी पर, अकाबिर पर या मद्दे मुखालिफ पर, मद्दे मुकाबिल मुखालिफ पर किसी पर तबर्राबाजी नहीं करेगा। 2-2 मिनट तय करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, या तो उसका मौजू होगा या मेरा मौजू होगा। जी आप बोले उनको, फिर देखो क्या बोलते हैं। शफी बिरलवी, क्या तुम तैयार हो? आप मौजू बताएं तो शर्त भी उसी वक्त भेजना। पहले शराइत तय कर लेते, जब टाइम मौजू बताएं यार। हाँ बताएंगे, पहले शराइत तय कर लो ना। चाहे मौजू मंजूर शराइत कि 2-2 मिनट जब मैं बोलूंगा आप नहीं बोलेंगे। एक बात और, हाँ देवबंदी, एक बात और सुने। बात ये है कि बात कौन करेगा मुझसे, ये बताओ पहले। मैं करूंगा। तुम बात करोगे मुझसे? अपना नंबर दो मुझे। देखो भागा है ना। भागा देखो यार, इसमें क्यों डरते हो? अपने नंबर देने से क्यों डरते हो? इसने भी आपस में तुम बात कर लो पहले। इससे पहले भी इस तरह भागा था। आपको लाइन पर लो, इसने अभी मैसेज किया पर्सनल पर, व्हाट्सएप पर, इसलिए मैंने आपको लाइन पर लिया। इससे पहले भी इस तरह भागा था। नंबर 2, मतलब बात ही हो रही है, मैं ही बात कर रहा हूँ, फिर नंबर लेके फातिहा पढ़ोगे? पहले कहा कि बदतमीजी नहीं तो हरामखोरी खुद करते हो, क्योंकि पैदावार तुम हरामी से हो। फातिहा पढ़ना अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह, फातिहा पढ़ना बदतमीजी है तुम्हारे नजदीक? तो इंसानियत के नाते बात कर रहे हो। फातिहा पढ़ना बदतमीजी है? ये जो तुम हरामखोरी किया करते हो ना, ये मत किया करो। फातिहा पढ़ना हरामखोरी है? तो हरामखोर फातिहा नंबर पे फातिहा कौन पढ़ता है? चल है किसी तेरे अकाबिर में हिम्मत जरूरत, तेरे मुजद्दिद ने लिखा हुआ किसी ने क्या कि नंबर पे फातिहा पढ़ना, नंबर पे फातिहा पढ़ना? किस तेरे मुजद्दिद ने लिखा हुआ? तमाम नमाजों की हर नमाजों की हर रकात में फातिहा पढ़ना वाजिब है। अरे यार नंबर क्यों? अरे भागता क्यों है इतना मर्दू? तू हर बात को उल्टा पुल्टा क्यों करता है इस तरह से? तूने कहा कि नंबर लेकर फातिहा पढ़ेगा, तो मुझे ये बता कि किस नंबर पर फातिहा पढ़ी जाती है, वो नंबर तो मुझे बता। किसका फतवा है? तेरे अकाबिर का फतवा है किसी का? अब तो नमाज के बाद तुम कहाँ? अगर मैं गलत हूँ तो मैं रुजू करने के लिए तैयार हूँ, मैं वल्लाह बता रहा हूँ। पहले ये बता कि किस तेरे मुजद्दिद का ये फतवा है कि नंबर पे फातिहा पढ़ा करो। तुम बताओ, तुम्हारे यहाँ कौन कौन चीजों पर फातिहा नहीं पढ़ी जाती, बताओ तुम। यार असगरी अली असगर देवबंदी, ये भागने का तरीका छोड़, तू खुद अपनी वॉइस में कहा है कि नंबर लेकर फातिहा पढ़ेगा। ये बता कि तेरे किस मुजद्दिद का ये फतवा है कि नंबर पे फातिहा पढ़ा करो। अच्छा, तो किसी फातिहा की बात नहीं। बिरल मुफ्ती शफी रजा, क्या ये नंबर पर फातिहा पढ़ना मैंने जो कहा है मेरा फतवा है कि मेरा सवाल है? ये तूने कहा, सवाल नहीं है। तूने ये कहा क्या नंबर लेकर फातिहा पढ़ोगी? सवाल है कि तुम्हारे यहाँ नंबरों पे फातिहा पढ़ी जाती है, तो तुम्हारे किस मुजद्दिद का ये फतवा है? तुमने कहाँ से पढ़ा, ये कहाँ से सुना, ये तो बता। ये तुम अमल जो अपने देवबंदी धर्म में करते हो, कहाँ से करते हो? अच्छा, मैं जवाब दूं? हाँ, इसका जवाब देना। नंबर पे फातिहा इधर उधर जाएगा तो फिर देख लेना, क्योंकि तू भागता है इधर उधर जाता है। ये तेरी पुरानी पहचान है। बोला हाँ, फिर बोलने नहीं दे रहा है मुझे। देखो, इसलिए मैंने कहा था पहले शराइत तय कर लो। 2 मिनट तुम बोलो, 2 मिनट मैं बोलूं, ठीक है? अली असगर देवबंदी, बदतमीजी नहीं, इसका जवाब दे कि तुम किस नंबर पे फातिहा पढ़ते हो, ये तुम्हारे किस मुजद्दिद का फतवा है? 2 मिनट बोलो, तो 2 मिनट, ठीक है? हिदायत में जरा टाइम देख लो, 2 मिनट बोलने दो उसे। क्यों बीच में घुसेड़ता है, कभी किसी को? सीधा बात कर, खुद कह रहा है मैं बात करूंगा। वो नहीं बोलेंगे, क्यों बकवास करने के लिए बीच में लाता है? वो नहीं बोलेंगे, मैं बात करूंगा। तो 2 मिनट फिर उसको बीच में बुला क्यों रहा है? तो टाइम देखने के लिए जरूर है। टाइम इसका मौजू तय होगा, टाइम करेंगे, शराइत सब कुछ जो तेरे दिल में है वो सब कुछ करे, लेकिन इसका जवाब दे कि तुम किस नंबर पर, तुम्हारे किस अकाबिर का ये फतवा है कि नंबर पर फातिहा पढ़ा करो? तुम्हारे किस मुजद्दिद का है? तुम किस मुजद्दिद के हिसाब से इसका अमल करते हो जो नंबर पे तुम फातिहा पढ़ते हो? इसका जवाब दे। हो गया तुम्हारा? 2 मिनट हो गया। अब 2 मिनट बोलूं मैं? यार क्यों इस तरह से टाइम बर्बादी करता रहता है? इधर उधर
اس کا جواب دے، میں خاموش ہوں کہ اس کا جواب دے، اس کا جواب سننے کے لیے میں خاموش ہوں، ادھر ادھر کی باتیں نہیں سنوں گا تیری میں۔ نہیں میں ایسا نہیں، بیچ میں بالکل بولنا نہیں ہے، میں کس طرح کام چلا رہا ہوں، میں بالکل جو علی اصغر دیوبندی سنے علی اصغر دیوبندی، جو میں آپ سے پوچھا ہوں اگر تو اس کا جواب نہیں دے گا، ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہے گا تو میں بیچ میں نہیں بولوں گا۔ یہ کہاں کا اصول ہے یار؟ یہ یہ کہاں سے پڑھا ہے یار؟ مجھے ہنسی آتی ہے تمہارے پہ کہ بات کوئی اور ہوتی ہے تو بات اگر ہماچل کی ہو تو پنجاب کی باتیں کرتا ہے، بات راجستھان کی ہو تو گجرات کی باتیں کرتا ہے، تو یہ کس طریقے کی انسانیت ہے؟ اگر اس کا جواب ہے تو میں سننے کے لیے جواب خاموش ہوں، اگر بیچ میں بولوں گا تو میری شخصیت میں تسلیم کروں گا، لیکن جواب اس بات کا ہوگا جو نمبر پہ فاتحہ کے متعلق ہے، ادھر ادھر کی باتیں نہیں میں سنوں گا۔ آپ بول۔ اب 2 منٹ بولوں میں کہ بیچ میں تم بولو گے؟ ابھی باقی بول لو، ابھی تمہارا باقی بول لو، کیونکہ بیچ میں بولنے والوں میں پسند نہیں کرتا، مجھے پسند نہیں کہ میں بولوں بیچ میں بولوں، کس طرح تمہاری بات اطمینان سن رہا ہوں میں، ٹھیک ہے؟ اب 2 منٹ بول رہا ہوں۔ اب سامعین، میں نے اس سے کہا کہ کیا جب اس سے پہلے بھی فون کیا تو بولا تو تیرا نمبر دے، جب میں بات ہی کر رہا ہوں سامنے والا ہمارا خاموش ہے تو اس کا نمبر لینے کی کیا ضرورت؟ میں نے کہا کہ نمبر لے، فاتحہ پڑھو گے تو پڑھو گے، سوال کرنا کیا حکم ہوتا ہے؟ سوال حکم نہیں ہوتا، ان کے وہاں سوال حکم ہوتا ہے۔ میں اگر پوچھوں شفیع رضا مولوی کیا تم عورت ہو، تو میرا سوال کرنا کیا اس پر حکم لگانا ہے کہ عورت ہو گئی ہو؟ تم اگر کہہ دو کہ ہاں میرا یہ سوال کرنا کہ تم عورت ہو، تو عورت ہو، یہ میرا فتویٰ تم پر ہے، اگر میرے اس قول پر تم عورت ہی ہو گئی ہو تم کہو تو پھر میں دلیل دوں گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ سوال پر سوال فتویٰ نہیں ہوتا، سوال ہوتا ہے، فتویٰ الگ چیز ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو حکم کے اس درجے میں رکھتا ہے۔ تو اسی لیے اب فاتحہ کے متعلق میں نے اس لیے کہا کہ چونکہ ہمارے یہاں اختلاف ہے اس پر، ٹھیک ہے؟ ٹھیک بھائی، جو تم لوگ سامنے کھانا رکھ کر فاتحہ پڑھتے ہو، اس لیے میں نے بات پوچھی تم کو، تو فتح تم نے پتہ نہیں کون سی چیز پر تم فاتحہ پڑھتے ہو، تم کیا مجھ سے پوچھو گے؟ میں اس سب سے گزرا ہوں، سب دیکھا ہوں اپنے آنکھوں سے۔ یہ فتح رضویہ جلد 11 ہے، اس میں تمہارا مجدد لکھتا ہے ایک جائز بات جس سے فتنہ و نفرت پیدا ہو اور آپس میں پھوٹ پڑے ناجائز ہو جاتی ہے، جس کو تم فاتحہ سمجھتے ہو، اور ہم اس پہ اختلاف کرتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، تو وہ ناجائز ہو گئے تمہارے نزدیک، تو تم کو چاہیے فاتحہ چھوڑ دینا چاہیے تم کو۔ دوسرا حوالہ فتح رضویہ جلد 4 اس میں صفحہ نمبر 104 میں لکھتا ہے، اور وقت فاتحہ کھانے کے قاری کے پیش نظر ہونا اگرچہ بیکار بات ہے، یعنی کھانے کی چیزوں کو سامنے رکھ کر کے فاتحہ خان جو فاتحہ پڑھ رہا ہے اس کا علی اصغر دیوبندی باتیں نمبر کی ہو رہی ہے تو ادھر ادھر کیوں جاتا ہے؟ اس لیے کہ تو پھر بھاگتا ہے۔ میں خاموش ہو کر تمہاری یہ بات سن رہا ہوں کہ یہ جو بےہودی باتیں کرتے ہو تم کیوں کرتے ہو؟ تو ان باتوں کو تو کتابوں سے تمہارے مجدد نے تمہارے فتح رضویہ میں اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، کسی موضوع پر بات ہو رہی ہے کیا؟ جو تم نمبر کی بات کر رہا ہے یہ فتح رضویہ میں ہے، تو بھاگتا کیوں ہے یار اس طرح سے؟ تو اگر تم نمبر دینے کے لائق نہیں ہو، اتنے ڈرتے ہو، تو پھر اس میں کیا حاجت ہے؟ نمبر کیوں نہیں اپنا دیتا؟ تو پھر میں بات کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، یہ بتا کہ جو بےہودہ سوال ہے، بے وقوفیت کے سوال ہے، یہ کیوں کرتے ہو تم؟ تو نمبر کا جواب نہیں ہے تیرے پاس۔ اگر تم نمبر پہ فاتحہ پڑھتے ہو تو خود کہو کہ ہم کرتے ہیں جی، تسلیم کرو، بات ختم۔ اگر نہیں تو پھر یہ بےہودہ سوال کیوں؟ کیا تمہارے مجدد نے یہی تم کو سکھایا ہے؟ تمہارے یہ جو دیوبند کے مدرسے یہی پڑھا ہے تم لوگوں نے؟ ایک بات نہیں ہے، تیری کم سے کم بہت زیادہ ایسی غلطیاں ہیں جن کو بے وقوفی کہوں گا میں، کہ کبھی کسی کی ریکارڈنگ لگاتا ہے، کبھی کسی کی آئیڈیو، مجھے یہ بتا کہ کسی کی آئیڈیو سے کسی کو کیا فائدہ ہے؟ ہو گیا؟ جب بات ہو تو پھر یہ بےہودہ سوال کیسے، بے وقوفی کیوں کرتے ہو؟ سیدھی ڈائریکٹ موضوع پر بات کیوں نہیں کرتی ہو؟ ہاں تو موضوع بھی کر رہا۔ سامعین، میں نے کہا تھا کیا نمبر سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھو گے؟ تو سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھنے کی بات چل رہی ہے، تو تمہارے فتح رضویہ نے لکھ رہا ہے کہ سامنے کوئی چیز رکھ کر کے فاتحہ پڑھنا بیکار بات ہے۔ تو میں مجھے بتا کہ نمبر کو کیسے سامنے رکھے گا، یہ تو بتا، اس کی پہلے وضاحت تو کر پورا مکمل۔ تو سامعین دیکھو مجھے بولنے نہیں دے رہا ہے، مجھے بولنے نہیں دے رہا ہے، میری باری میں بول رہا ہے، مجھے بولنے نہیں دے رہا ہے۔ یہ مجھے بول رہا ہے کہ سامنے نمبر رکھ کس طرح فاتحہ پڑھے گا؟ بھائی نوٹ میں لکھ لیا، کاغذ میں لکھ لیا، اور کاغذ سامنے رکھ دیا اور فاتحہ پڑھ رہا ہو، کہ علیہ السلام مناظرہ کیوں کر رہا ہے؟
ٹھیک ہے، رسوا کر رہا ہے علی اصغر باطل فرقے کو، اس لیے اس کا نمبر سامنے رکھ کر کے فاتحہ پڑھو گے تم. اور تم مجھے پوچھ رہے ہو کس طرح سامنے، حلوہ جب رکھتے ہو سامنے، ملیدہ رکھتے ہو، کھیر رکھتے ہو، اس وقت مجھے نہیں پوچھتے ہو کس طرح رکھ کے پڑھتے ہیں. اور نمبر کے بارے میں پوچھ رہے ہو، نمبر کس طرح رکھ کے فاتحہ پڑھیں گے؟ اتنی بات تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ پیسے سامنے آ گیا، علی اصغر پیسہ نہیں دے گا، اس لیے تم پوچھ رہے ہو کس طرح رکھ کے پڑھنا ہے نمبر. وہاں تو پیسے ملتے ہیں تو وہاں پوچھتے نہیں ہو. تو یہ میں فتویٰ رضوی پڑھ رہا ہوں، اور وقت فاتحہ کھانے کے قاری کے پیش نظر ہونا اگرچہ بیکار بات ہے. دیوبندی جو تم نے بے وقوفانہ سوال کیا اس کا جواب دے. سامنے حلوہ کیا رکھا ہے، کوے کا گوشت رکھا ہے، کیا رکھا ہے، کوا رکھا ہے، کیا رکھا ہے کیا نہیں، وہ باتیں نہیں ہو رہی ہے. اچھا، یا بات یہ ہو رہی ہے کہ تم یہ جو بے وقوفیت کرتے ہو کیوں کرتے ہو، یہ تمہیں کہاں سے پڑا ہے، یہ جو تم عمل کرتے ہو یہ عمل تم نے کہاں سے سیکھا ہے. اگر ہمارے ہی دھرم والوں میں سے، ہمارے ہی کسی اکابر سے، ہمارے کسی مولوی سے سیکھا ہے تب بھی بتاؤ. جی بتاؤں؟ ہاں یہ جواب دے، صرف اس کا جواب دے. دیکھیں ٹائم برباد نہ کریں، یہ نہ کریں کہ بات کوئی اور ہو اور تم کرنا شروع اور کرتے ہو، اور جب تم کوئی اور بات شروع کرتے ہو تو اس میں تمہیں سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ تم بھاگ رہے ہو، تو پھر تم کہتے ہو کہ جی ہماری بات میں بول رہا ہے جی. تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کسی کے پاس کہ تمہاری یہ باتیں سنو جو بنا مقصد کی ہو، جن کا مقصد کوئی نہیں ہے، ادھر ادھر کی. وہ ٹائم نہیں ہوتا کسی کے پاس کی. تو یہ جو بے وقوفانہ حرکتیں تم کرتی ہو یہ کیوں کرتی ہو، اس کا جواب دیں. ہاں سامنے بات چل رہی تھی سامنے رکھ کر کے فاتحہ پڑھنا، تو یہ کوا کے پاس چلا گیا. کتنا بڑا جھوٹا ہے رے مکار. میری وائس میں کسی بھی میری وائس کار ریکارڈنگ ہو رہی ہے آپ کے پاس، تو اس میں یہ لفظ دکھا دے کہ میں نے یہ کہا ہو کہ سامنے رکھ کر فاتحہ جو پڑھنا ہے اس پر بات ہو رہی ہے، یہ موضوع ہے. نہیں تو بول کے اللہ کے لعنت ہو جھوٹوں پہ. آمین بول. فون چھوڑ کر. اب میں بولوں؟ ہاں یہ بتا پہلے، یہ جو جھوٹ بولا یہ کیوں بولا؟ ہاں سامنے نہیں بول رہا ہے، تو نے جو بولا کون کتاب سے پڑھا ہے تو نے؟ یہ جھوٹ بولا کہاں سے بولا؟ میں نے حوالہ دے دیا فتویٰ رضویہ کا، اگر جھوٹ ہے تو وہ کتاب جھوٹ ہے، میں نے وہاں سے بولا ہے. ارے جھوٹے مکار کہیں کے دیوبندی، میں تجھے یہ کہہ رہا ہوں کہ سامنے رکھ کر فاتحہ اس پر بات ہو رہی ہے، پہلے یہ بتا مجھے. سامنے دیکھو مجھے بولنے نہیں دے رہا. ہاں جانا ہاں اسی پہ ہو رہا ہے، اسی پہ بات ہو رہی ہے. تو پھر کیوں جھوٹ بولا؟ میں نے کون سی وائس میں یہ کہا ہے کہ سامنے رکھ کر فاتحہ جو اس میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، سنو میں نے کہا میں نے تمہاری پکڑ کی ہے، تمہاری جو بے وقوفیت حرکتیں تم کرتے ہو پکڑ کرو، اچھی بات ہے، پکڑ کی، لیکن جواب بھی لو. ٹھیک ہے پکڑ کرو لیکن جواب بھی لو. پکڑ کر چیخنا کہ میں کیوں پکڑ لیا یہ اچھی بات، اس کو پکڑ تھوڑی بولتے ہیں، رسوائی بولتے ہیں. پکڑ کرو جواب لو. تو مکاری نہیں، تمہاری مکاری برداشت نہیں ہوتی. بات موضوع پہ کیا کرو، جو حرام خوری تم کرتے ہو اس کا جواب دو. صرف جواب دے رہا ہوں خاموش تو رہو نا. تو اور ایک حوالہ دے رہا ہوں میں، یہ تمہاری کتاب توضیح البیان، علامہ غلام سعیدی لکھ رہا ہے کہ ارے نمبر کا حوالہ کتابوں سے دے رہا ہے، کتنا بڑا جاہل ہے. میں کہہ رہے دیوبندی، جو نمبر ہے جو بے وقوفانہ سوال ہے اس کا جواب کتابوں سے دے رہا ہے. ہاں تو اچھا ہے، تو ایک کام کرو، تمہاری کتاب ثابت کر دو کہ نمبر سامنے رکھ کے فاتحہ پڑھنا جائز نہیں، حرام ہے. ثابت کر دو، چلو ہمت کرو. دیوبندی بے وقوفانہ سوال تمہارا، بے وقوفانہ جواب تمہارا، حرکتیں تمہاری، تو وہ جواب میں دوں. ارے تم کیوں ٹائم برباد کرنا آتا ہے یہ مجھے بتا کہ کیا کیوں کرتا کیوں اس طرح سے؟ ارے تم کہتے ہو بھائی منع ثابت کر دو، مکاری کیوں کرتے ہو تم؟ پھنس گئے نا. علی اصغر ہے، کسی موضوع پر بات نہیں کر سکتے ہو، تمہاری رسوائی ذلت و خیر طے ہے. وہ تو دکھائی دے رہا ہے کہ بھاگنے کی کوشش، کبھی کتاب، کبھی یہ کبھی وہ، یہ مکاری وہ تو سب دیکھ رہا ہے. اور ریکارڈنگ ہے نا جو وہ بھی بھیجنا، ٹھیک ہے، پتہ چلے تمام لوگوں کو کہ یہ عسکری دیوبندی جو مکاری کرتا ہے اپنی مکاری کا جواب کسی اور سے مانگتا ہے. مطلب یہ جواب مانگنا کہ تمہارے یہاں جو منع یا حرام ثابت ہے سامنے رکھ کر یہ سامنے رکھ کے فاتحہ پڑھنا، یہ سوال کرنا یہ مکاری ہے. ارے جو عمل ہوتا ہے، جو انسانیت ہوتی ہے، قرآن اور حدیث سے باتیں کیا کر، یہ حرام خوری کو چھوڑ.
کئی باتیں اس طرح کی ہوتی ہے جس کا جواب نہیں ہوتا، بے وقوفیت ہوتی ہے. جی اور تو اگر بے وقوفیت کرے گا تو اس کا جواب تجھے کون دے گا؟ چل لگا مجھ پر حکم، کیا حکم لگے گا؟ بے وقوفیت کا، مکاری کا، حرام خوری کا جواب دینا کوئی سوال ہے؟ سنت ہے، فرض ہے، ہے کچھ ہے کسی بھی کتاب سے؟ اس کا جواب کسی بھی کتاب سے حوالہ دے. میں فتویٰ لگا رہا ہوں، تم نے کہا فتویٰ لگا رہا ہوں. تم کہہ رہے ہو کہ قرآن حدیث سے جواب دو، بات کرو. یہ حرام خوری مت کر، مطلب آپ یہ تسلیم کیے ہو کہ بے وقوفی والا سوال ہے، وہ تو تسلیم کیے نا، جواب پھر دے پہلے تسلیم کرنے کا. 2 منٹ بول لو، چل بول. ہاں یہ اگر تمہیں تسلیم ہے تو پھر جواب دے. پہلے تسلیم کیے ہو گیا. یہ مکاری غداری، یہ جو مکاری کرتے ہو تم، جو حرام خوری کرتے ہو، یہ سوالوں پہ جو یہ کیا ہے تم نے، یہ تو تسلیم کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ کیا کیا سن کیا رہا؟ آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں آواز آ رہی ہے. ہاں آواز میری پورے دیوبند تک جاتی ہے. آواز دو. ہاں تم چیخ سے جاتی ہے پوری دیوبند تک میری آواز جاتی ہے. صرف دیوبند نہیں، تم جہنم میں جاؤ گے نا، وہاں سے تمہاری چیخ یہاں تک سنائی دے گی. دربنگی میں تجھے 1-2 مکاریوں پہ پکڑا ہوں، اب تیسری تو مکاری کر رہا ہے، اس لیے میں تجھے کہا ہوں کہ تمہارے دیوبندیوں میں یہی حرام خوری ہے. ارے تم بولو تمہارا حرام خوری نہیں، میں وہی جملہ تم کو لوٹا دوں. مفتی عبدالعزیز ہو گیا، یہ تبلیغی جماعت میں جانا اور مسجد میں جا کر عضووں کو پکڑ کر کھینچنا، یہ اب میں بولوں اس کو چھوڑو. جواب دے اگر تیرے پاس جواب ہے تو. ہاں جواب دے رہا ہوں. ہاں وہ بات تسلیم کیا تم نے کہا کہ قرآن حدیث سے حوالہ دے، حرام خوری مت کر، ہے نا؟ یعنی کہ یہ تسلیم کیا کہ تو حرام خوری کر رہا تھا؟ نہیں تو حرام خوری تمہاری کتاب ثابت کر رہا ہوں. ارے مکار کہیں گے حرام خوری خود کیا ہے اور تسلیم نہیں کر رہا، تو پھر قرآن اور حدیث سے جواب دے رہا ہے. اچھا میں نے کون سی کتاب سے حوالہ دیا جو حرام؟ یہ جو نمبر کی باتیں ہیں، یہ جو کسی کے فون نمبروں سے فون کرنا، اپنا نمبر نہیں دینا، اور فون نمبر جو ہے اس کے لیے کہنا کہ اس نمبر کے کیا فاتحہ کرو گی، یہ مکاری نہیں ہے؟ تو کیا تیرا سوال ہے؟ ہاں سر بتاؤ جواب دوں. ہاں تو یہ جو بے وقوفانہ سوال ہے، یہ تو اگر تسلیم کر رہا ہے تو اس کا پھر جواب دے کہ تو نے بے وقوفیت کی ہے. نہیں جواب دے رہا ہوں، سنو جواب دے رہا ہوں. سامعین اس نے کہا، پھر تو بولنے نہیں دے رہا. سامعین اس نے کہا کہ تم نے جو ادھر ادھر نہیں بھاگنے کا نمبر کے متعلق اس نے جو بات کہی کہ علی اصغر نے کہا کہ نمبر سامنے رکھ کے کیا فاتحہ پڑھو گے، کہہ رہا ہے کہ تمہاری بیوقوفی ہے. تو اگر نمبر سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھنا، باقی ملیدہ، کھیر، حلوہ، پوری، انڈا، مچھی سب رکھ کے فاتحہ پڑھتے ہو، نمبر کے اندر کون سی نحوست ہے اور نمبر سے تمہارے کون سی چڑ ہے، کون سی دشمنی کے نمبر کو سامنے رکھ کے فاتحہ پڑھ دو، تمہارے یہاں جو ہے کفر کا فتویٰ لگ جائے گا، بیوقوف کا فتویٰ لگ جائے گا، جہالت کا فتویٰ لگ جائے گا، یا مکاری غداری کا فتویٰ لگ جائے گا. تو مجھے تم دلیل دے کر ثابت کرو گے کہ انڈا، ملیدہ، کھیر، پوری، حلوہ، کباب، شامی، سوڑے کی بوٹل، یہ سب رکھ کے فاتحہ پڑھ سکتے ہو، جائز ہے. لیکن نمبر رکھ کر کے فاتحہ پڑھنے سے ایک آدمی بیوقوف ہو جاتا ہے، جاہل ہو جاتا ہے، غدار مکار ہو جاتا ہے. اس کی دلیل تم دو گے کہ تم فتویٰ لگانے کی کوشش کر رہے ہو ہمارے سے. تو میں فتویٰ کیوں لگاؤں بھائی؟ کہ جب تمہارے یہاں، جب میں تو ایک فتویٰ لگا دی تمہاری کتاب سے، تمہارے فتویٰ نظریے سے، کہ بھائی جس بات میں اختلاف ہو، اس کو جائز بات میں اختلاف اگر کوئی کرے تو پھر اس کو چھوڑنا، اس کو کرنا ناجائز ہے. ناجائز ہے. میں نے ثابت کر دیا تم ناجائز کام کرتے ہو، حرام کام کرتے ہو. اور تو میں بولوں تم دلیل دو گے کہ فاتحہ نمبر سامنے رکھ کے فاتحہ پڑھنا بیوقوفی، جہالت، غداری، مکاری ہے. تمہاری کتاب سے ہماری کتاب دلیل دو تم. یعنی کہ تمہارے یہاں نمبر رکھ کے فاتحہ کی جاتی ہے، یہ بات تم تسلیم کرتے ہو؟ اور جو یہ دوسری ملاوٹیں ساتھ میں کر رہے ہو، یہ مکاری غداری کیوں کر رہے ہو؟ کیا تمہارے دھرم میں یہی تم کو سکھایا جاتا ہے؟ اور کوئی جواب تمہارے پاس ہے نہیں؟ تو اس کا جواب دے کہ تمہارے دھرم میں فون کا جو نمبر ہے، اس نمبر کو سامنے رکھ کے فاتحہ پڑھی جاتی ہے. تمہارے کس اکابر نے کہا ہے کہ اس طرح سے کیا کرو؟ تمہارے دیوبند کے کس مجدد نے کیا ہے کہ یہ عمل کیا کرو؟ کیا جائز ہے یہ تمہارے یہاں؟ صحیح ہے، نیکی کا کام ہے؟ بولو. تمہاری بات ہو گئی، تمہاری بات. ہاں اس کا جواب دے. ملاوٹیں چھوڑ، ادھر ادھر بھاگنا چھوڑ، بہت بھاگ رہا ہے.
नंबर से शुरू होता है, तो जो जो तुझे चीज पसंद आती है उसमें जाता है, सोडे पे, मच्छी पे, कौवे पे, कभी कहीं कभी कहीं। उन बातों पे मत जा, उनसे कोई फायदा नहीं है मुझे। सिर्फ इसका जवाब है तेरे पास तो दे, क्या तुम्हारे अकाबिर ने इस बात को तुम्हें कहा है कि ये अमल किया करो? तुम्हारे किस अकाबिर ने कहा कि फोन नंबर रख के फातिहा किया करो? ये तुम्हारे किस अकाबिर ने कहा है तुमको? हाँ, तुम्हारी किस किताब में है? जवाब दूं? हाँ, इसका जवाब दें। हमारे अकाबिर या हम असागिर किसी का भी इस मसले में जवाज का कोई ये नहीं है, तायद नहीं है जवाज के मुतालिक कि हम लोग इसको कहें कि भाई ये सामने खाना रख करके जो है फातिहा पढ़ना, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, तुम बातिल और काफिर मुशरिक यार दरबंगी, एक मिनट खामोश, यहाँ खामोश। जब भी तू बकवास करेगा तो मैं जूते मारूंगा। देखो सामने, इसलिए मारूंगा जूते। एक बात खाने की नहीं हो रही है, बात नंबर की हो रही है। तुम्हारे किस मुजद्दिद ने तुमको ये कहा है कि ये उसका जवाब दे। इसकी शिक्षित होगी कि ये हरामखोरी करता है और इसकी बकवास सुनता है। इसका नंबर का है तेरे किसी मुजद्दिद का फतवा, तो वो दिखा, किसी किताब का नाम ले अपने घर से जिससे तू ये पढ़कर ये मकारी किया करता है, उसका जवाब दे। खाने वाली चीजों पे, पहनने वाली चीजों पे, सोने वाली चीजों पे, ये चिल्ले के पिल्ले, ये उधर के मक्कारी, उन पे कोई बात नहीं हो रही। जब तू गलत बात करता है, मक्कारी करता है, तो तुझे मैं टोकता हूँ, वहीं तुम्हारी बोकी बंद कर देता हूँ, वहीं तुम्हारी आवाज बंद कर देता हूँ। इसलिए कि असगरी बेगम ये मक्कारी मत किया कर। नंबर आगे रख कर फातिहा पढ़ना ये तुम्हारे किस अकाबिर से साबित है, तुम्हारे किस मुजद्दिद से साबित है? इसका जवाब दी। सामीन ये सवाल किया कि ये नंबर रख करके सामने तुम्हारे किस अकाबिर से जायज है, साबित करो। सवाल किसने किया? तुमने किया ना। कितना बड़ा झूठा है रे। अभी तस्लीम कर रहा था कि ये मेरा सवाल था, अभी तस्लीम किया कि ये मैंने सवाल किया था। तो ये मैंने क्या सवाल किया था? जब तेरी पकड़ हुई तो देख अली असगर क्यों भागता है? सामने बोलने नहीं दे रहा है। हर अभी सवाल इसलिए किसी के मुतल्लक बोलेगा, तेरा बकवास नहीं सुनूंगा, ये सुन दे रहा है। अभी उसने किया कि तुम्हारे किस अकाबिर ने कहा है कि नंबर सामने रख करके, और मुझे बोल रहा है कि देखो झूठ बोल रहा है। सामीन खुद झूठ बोल रहा है। इसने सवाल किया मुझसे अभी कि तुम्हारे किस अकाबिर ने नंबर सामने रख करके फातिहा पढ़ने को जायज करार दिया है, ठीक है? तो मैंने जवाब तो दे दिया था कि हमारे किसी अकाबिर ने। क्या जवाब दिया? सामीन देखें, सामीन बोलने दे रहा है, फिर बोलने नहीं दे रहा है। मैंने कहा था हमारे किसी अकाबिर ने सामने खाना रख करके फातिहा पढ़ने को तुम्हारा जो मुरव्वजा फातिहा है ये जायज नहीं कहा है, बल्कि हम तो बिदात कहते हैं। हमारे अकाबिर लिखा, मेरे पास किताब है इख्तिलाफ उम्मत सिरात मुस्तकीम, किताब में नाजायज बिदात लिखा है, और तुम्हारे मुजद्दिद भी इसको भी नाजायज लिखा है, ठीक है? बेकार बात लिखा है। सामीन तो अब देखें, ये मैंने इसके किताब से सुनने की हिम्मत नहीं, इसकी अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं। इसके मुजद्दिद से मैंने फेस किया था कि सामने खाने रख करके कारी का फातिहा पढ़ना बेकार बात है। इसके बावजूद लोग पढ़ते हैं, बंद नहीं करते, तो पता है चला ये अपने मुजद्दिद को सफी मालूम मानता नहीं है। ये अपना मुजद्दिद का मुखालिफ है, दुश्मन है, उससे नफरत करता है, बूझ करता है। वो कह रहा है, मना कर रहा है कि सामने खाना का फातिहा मत पढ़ो, लेकिन लोग सुनता नहीं, क्योंकि पैसा मिलता है ना, जेब गर्म होता है ना, और पेट भी भरने का मिलता है। तो शफी जो है, खानी जो है, ये पेट भरने के लिए, जेब भरने के लिए अपने मुजद्दिद को लात मार देता है। ऐसा नहीं करना चाहिए ना। तुमको अपने धर्म को, तुम्हारा धर्म जो टिका हुआ है तुम्हारे आला हजरत की वजह से है। तुम्हारी किताब कह रही है कि बेरलवी मसलक आला हजरत की वजह से कायम है, तो तुम उसको मानोगे नहीं। तुम्हारा धर्म कहां से रहा? तुम अपने धर्म को तो खून कर रहे हो, मर्डर कर रहे हो। तो मेरे पास किताब ये है, तवजीहुल बयान लिखा है, बयान गुलाम सईद लिख रहा है। किताबुल्लाह में तो उनकी हुर्मत का कोई जिक्र नहीं है। किसको? कि दरिंदों और गधों का गोश्त खाने से अब क्या चीज माने है? इसने कौवों की बात की थी ना, मैं उसको जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि किताबुल्लाह में तो उसकी हुर्मत का कोई जिक्र नहीं है। तो इस सफ़ी खन्नासी के धर्म में गधे का गोश्त, कुत्ते का गोश्त, बिल्ली का गोश्त खाना जायज है, इसलिए कोई रुकावट नहीं, इसलिए कि कुरान में, किताबुल्लाह में उसकी हुर्मत का कोई जिक्र नहीं है। खन्नासी क्या तो गधे का, कुत्ते का, बिल्ली का गोश्त खाएगा? अगर तो सुअर का हराम है, लेकिन गधा, बिल्ली, कुत्ते का तो खाएगा ना, क्योंकि तेरा मौलवी कह रहा है इस कुरान पाक के अंदर किताबुल्लाह में उसकी हुर्मत का कोई जिक्र नहीं है। तो कौवे की बात कर रहे हैं, तो तुम्हारे यहाँ तुम्हारे मुजद्दिद ने उसको बिल इत्तेफाक जायज लिखा है, सबके नजदीक मुत्तफिक तौर पर कौवे को जायज लिखा है, फिर तुम क्यों नहीं खाओगे?
چلو میں نے جواب دے دیا ہے، پھر سوال کر رہا ہے تیرے اکابر نے کیا کہا ہے سامنے نمبر رکھ کر کے. میں وہی بول رہا ہوں کہ مجھے سوال کر رہا ہے کہ میرے اکابر کہا، دیکھو مجھے بول رہا ہے، دیکھو تیرا سوال ہے مجھے بول رہا ہے. اس کو خود پتہ نہیں کیا سوال کرتے ہیں یہ لوگ، اتنی پٹائی ہے ان کی. تو میں نے اب بتا، تو کھاتا ہے گدھے کا گوشت، کتے کا گوشت، بلی کا گوشت، چیتے کا گوشت کھاتا ہے کیا؟ مولوی نے لکھا ہے کہ اس کی حرمت کے کوئی یہ نہیں ہے. قرآن پاک کیا؟ ہیلو گیا گیا چلو بھاگا. دیکھو اس کی اوقات نہیں ہے، دیکھو بات کرنے کی. یہ داڑھی منڈا ہے یہ. چلو ٹھیک ہے، مولوی آ کے مولوی ہیں، بولتا ہے مولوی ہوں میں، ایسا بولتا ہے وہ. جی ٹھیک ہے چلو، جائز قرار دے دیا اس نے. مجدد کو نہیں مانتے. میں جو کتاب کا حوالہ دے کر لکھا ثابت کیا ہے، اور بھی کے حوالے میرے پاس ہیں، لیکن سنت صحیح نا کہ سامنے کھانے کا رکھ کر فاتحہ پڑھنا یہ بیکار بات لکھا ہے، لیکن اس کے مولوی مانتے نہیں ہیں اس کو. کیسے بریل بھی ہیں یہ لوگ؟ ان کا بریل بھی ہونا اس کے مجدد کی وجہ سے ہے. اگر اس کو نہیں مانے بریل بھی کیسا؟ بھائی میں اگر اپنے اکابر کو نہ مانوں دیوبندی کیسا؟ میں دیوبندی اس لیے ہوں، میں اپنے اکابر کو دل و جان سے مانتا ہوں. تو کیسے بریلوی ہیں جو اپنے مجدد کو نہیں مانتے؟ کسی مسئلے میں نے نہیں دیکھا کہ جتنے ان کے مناظر آئے سب کو میں نے دیکھا اپنے مجدد کو لات مارتے ہوئے، کتاب کو لات مارتے ہوئے، ان کی کتاب کو نہیں مانتے. رسوا ہونے آتے ہیں، چھوڑ دینا چاہیے مناظرہ کا میدان. ٹھیک ہے بھاگ گئے، چلو ٹھیک ہے، جزاک اللہ، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام.